أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم نے ہمارا نام اس نجوہ کرنے والوں میں لکھ دیا جو نجوہ ہمارے آقا صاحب العصر والزمان بھی ان ایام میں فرما رہے ہیں. الہی ان عفوت فمن اولا منک بذلک. بار الہ پروردگارا، میں تیری درگاہ میں مختلف الفاظ کے ذریعے تیری رحمت کو اپنی طرف جذب کر رہی ہوں. اگر تو مجھے عفو کر دے، عفو کے پانی سے میرے دھبوں کو دھو ڈالے، تو تجھ سے زیادہ اولا، تجھ سے زیادہ اس عفو کرنے والا لائق کون ہوگا؟ تو ہی لائق ثنا ہے، لائق عفو ہے. اور یہ عفو کی قدرت دیکھیے، طاقت دیکھیے کہ مولا امیر المومنین نے آگے فرمایا وَإِن كَانَ قَدْ دَنَا أَجَلِي وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي. اگر میرا اجل، الف کے ساتھ اجل کا مطلب ہوتا ہے موت، اگر میرا اجل دنا ہو گیا، دنا یعنی نزدیک، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے، ہم یہ ابھی آ کے آپ اور بتائیں گے کہ دنو اور قرب الہی کا عظیم ترین اللہ سے عفو مغفرت طلب کرنا ہے. تبھی مولا یوں فرما رہے ہیں کہ بار الہ میرے معبود، میری جان، میری زندگی، میری حیات، میری زندگی ہے ہی بے جلوہ الہی ہوں. یا الہی اگر میری موت قریب ہے، وَلَمْ يُدْنِنِي مِنْكَ عَمَلِي، اور مجھے اور کوئی عمل صالح کرنے کا موقع نہ ملے اور میں کسی اور عمل صالح کے ذریعے تجھ سے قربت حاصل نہ کروں، فَقَدْ جَعَلْتُ الْإِقْرَارَ بِالذَّنْبِ إِلَيْكَ وَسِيلَتِي. یہی جو میں اقرار کر رہی ہوں، العاف العاف، دل و جان سے مغفرت کی اس آب حیات میں غوطہ ور ہو رہی ہوں، یہی دنوب اور قرب الہی اور رضایت الہی کے لیے کافی ہے. اس لیے آپ یقیناً صلاۃ اللیل ماہ شعبان میں آپ کو زیادہ توفیق مل رہی ہوگی. اور جو ہماری یوتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں، if you are not it's not easy for you to pray 11 units of Salatul Layl, go for last three rakats. You can do within 3 minutes Salatul Layl. You can start this baby step کہ آپ آخری 3 رکعت بھی ہو پڑھ لو، یا اگر 1 رکعت آخری ہو وہ بھی پڑھ لو. اس کی قنوت میں العاف 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 العاف. اور یہ ہمیں سکھانے کے لیے بھی ہے کہ بار الہ دیکھیں ہمارے ائمہ علیہ السلام گریا کرتے ہوئے مناجات پڑھتے تھے نا رات بھر، اور راتوں کا اکثر حصہ، اس لیے دن کو وہ اتنے ہی زیادہ مہربان اپنے ساتھ بھی ہوتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بھی. یہ وہ کی پوائنٹ ہے کہ یہ مناجات کس طرح سے ہم سے سچا پیار کر رہا ہے. پھر یہ دنو الہی، قرب الہی کا ایک حسین ہمارے پاس کیا ہے، ایک خزانہ ہے. اور پھر ہم آگے جا کے کہتے الہی قد جرت علی نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها. کہ بار الہ میں نے اپنے اوپر ایک بہت بڑی ظلم جرأت کر لی، وہ یہ ہے کہ میں مجرم بن گئی. کیونکہ میں نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ انصاف نہیں کیا. آپ دیکھیے جناب ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے کہا کہ نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا جس کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو نا، جو تمہارا محبوب ترین ہے ریلیشن شپس میں، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو ٹارچر نہ دو، اسے اذیت. جناب ابو ذر غفاری نے جب یہ نصیحت کی تو وہ بڑا حیران ہوا شخص. اس نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہو کہ جسے میں چاہتا ہوں اس کے ساتھ میں ظلم نہ کروں، اس کو میں تنگ نہ کروں؟ تو کہا ہاں.
تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا یہی تو ہم کر رہے, ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں. اس لیے مولا نے ہمیں یہ مناجات میں کہا کہ اس طرح سے کو فلاح الویل, الویل یعنی کس دلدل میں پھنس گیا وہ, علم تغفر لها, سب سے بڑی چیز ہے یہ کہ اللہ کی حسین رحمت مغفرت ہمارے اوپر اس کا سایہ بچ جائے. اور پھر آگے اور حسین ہم قدم اٹھاتے ہیں. وہ حسین قدم یہ ہے, الہی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع عنی فی مماتی. بار الہ ساری زندگی تو نے مجھ پر بر یعنی نیکی, یعنی خاص اپنی رحمت میرے ساتھ اتنا تو نے معاملہ کیا اس دنیا میں لائق نہیں تھی پھر بھی دیا, تو اس کو ختم نہ کرنا, اس کو جاری رکھنا. کہتے ہیں یعنی اسپیشلی موت کے بعد, کہتے ایک مرتبہ ایک خاتون نے, ایک بوڑھی عورت نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ بار الہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب رب کرے گا یا فرشتے؟ تو کہا رب. تو کہنے لگی اوہ اب مجھے سکون مل گیا, کیونکہ میں اس کریم کے ہاتھوں میں ملے. یہی ہے ابھی ان کرونا کے ان دنوں میں لوگ کہتے ہیں اوہ توبہ توبہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ہم کیسے مریں گے, یا اللہ غسل ملے گا نہیں ملے گا, کہاں دفن ہونا ملے گا نہیں ملے گا. میں یقین جانے میں اپنی دل کی آواز کہہ رہی ہوں, میں تو کہتی ہوں راضیہ اگر تم نہیں مری تو خدا کا شکر, اگر بیمار نہیں ہوئی تو اس سے زیادہ شکر, اگر بیمار ہو گئی اور ٹھیک ہو گئی تو پھر بھی شکر, اس کا بھی اجر ہے. اور اگر بیمار ہو کے مر گئی اور بالفرض کچھ نہ بھی ملا تو کریم تو ہے نا, اللہ تو ہے نا. یہ زمین و زمان ہو, یہ چیزیں اور یہ کفن و کپڑا و قبر و مٹی اور ان سب سے بالا تر ان سب کا خالق تیرے ساتھ ہے, تجھے کیا غم ہے. حقیقت یہی ہے, فلا تقطع برک عنی فی مماتی الہی, بس کسی طرح قطع نہ ہو تیرا بر, یعنی میں اس قابل رہوں, یعنی دیکھیں میں گناہ نہ کروں تو سب کچھ حل ہے, کیونکہ گناہ میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں. باقی آفات بلائیں جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں نے احتیاط بھرپور کی, لیکن پھر بھی اگر میری موت لکھی ہے تو بسم اللہ, کیونکہ میں اپنے کریم کے پاس جا رہی ہوں, اپنے رب کے پاس جا رہی ہوں, اس مہربان اللہ کے پاس جا رہی ہوں. اس لیے کیا حسین یہ مناجات ہے. اور پھر آگے جا کے کہا جا رہا ہے الہی کیف آیسو بحسن نظرک لی بعد مماتی وانت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. الہی اے میری زندگی کا ہدف, اے میرے معشوق, اے میرے معبود, یہ جو میں نے شروع میں کہا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. کیفا یعنی means how it could be possible that I could get hopeless, yes مایوس ہو جاؤں من حسن نظرک لی بعد مماتی. you know why I'm so much hopeful, why I'm very 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 much optimistic. The reason is because you never left me in this world. How can you're going to just neglect me hereafter? It doesn't suit you. یہ آپ کا سسٹم میں نہیں ہے یا رب, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلسل اپنے پروردگار عالم کرم و رحمت و منزلت اور فضل کو اپنی طرف طلب کرتے رہے. دیکھیں آگے جا کے کیا کہا, اتنے حسین الفاظ, الہی تول من امری ما انت اہلہ وعد علی بفضلک علی مظلم قد غمرہ جہلہ. بار الہ تولا یعنی اپنی ولایت, اپنی سرپرستی, اپنی you should be my planner, my timetable, my penny, my second, my movement, my each click should be according to your planning. Like you should tell me. It means میں ایسی بن جاؤں کہ اللہ کہے گا آج کہاں کہاں اٹھے گا, کہاں کہاں وہ قدم رکھے گا, اور کہاں کہاں وہ بولے گا, کیا کرے گا, اپنے اوقات سے کیسے بہترین استفادہ کرے گا. یہ ہے وہ کہ اللہ اپنے فضل و کرم ہمارے اوپر اس کی چھاور نچھاور کر دے. اور اسی لیے ہم شب جمعہ بھی کہتے ہیں
يا دائم الفضل على البریہ وعد علی، عد یعنی پلٹ آ جا میرے اوپر، فضل، فضل یعنی ایکسٹراڈنری، ہم کہتے ہیں نا فضیلت، means don't look at my deeds and my intention and my jahalat, just be focused on what, on your fazl, just extra خود سے آپ دیتے چلیں، نہ کہ میرے اعمال کو دیکھیں میں تو ہوں ہی غمارہ ہوں، یعنی بالکل الجھا ہوا ہے جہل میں. اب ہم جاتے ہیں الہی قد سطرت علی ذنوبا فی الدنیا وانا احوج الى سطرها علی منک فی الاخرى. دیکھیں ان تین چار جو ہم نے ابھی تک الہی پڑھے، ان سب کا آپ اگر کنیکشن دیکھیں تو you will be amazed, because we are not talking about only this world, we are focusing about hereafter too. I love to watch the text, you know, I'm getting fascinated by this beautiful مناجات. میں آپ لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہی، میرا دل چاہ رہا ہے اس ٹیکسٹ کو غور سے دیکھتی جاؤں، جس میں ہم لوگ اللہ سے رحمت کو دارین کے لیے چاہ رہے ہیں. This is the beauty of this مناجات کہ بار الہ ہمیں اس دنیا میں اگر ہم ٹھیک رہیں تو آخرت کی دنیا تو ٹھیک ہے. آواز انشاءاللہ کہ صحیح آ رہی ہوگی، میں مائک کو بھی صحیح نہیں کر رہی. اچھا جی، جیسے بتایا گیا ہے کہ اکثر اہل جہنم وہ ہیں جو کہ اس بات پر پچھتاوا کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے کام کو ڈیلے کیا. حدیث ہے ان اکثر اہل النار سیاحہم سوف من سوف یقولون وحزناہ من سوف. یہ جو ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ کریں گے، ابھی رمضان المبارک شروع ہوگا، میں اتنی اچھی بندی بن جاؤں گی، میں خوب اللہ کی رحمت کو جمع کر لوں گی، میں اور مناجات پڑھوں گی، میں یہ کروں گا گا گی میں جو زندگی گزارتے ہیں اور آنچ کو ٹھیک نہیں کرتے، وہ واہ حزنا کی آواز بلند کریں گے، واہ حسرتا کہیں گے. اس لیے ہم نے اس حزن کو ختم کرنا ہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ کو رب نے اس دسترخوان مناجات میں بلایا ہے نا. دیکھیں آپ بیٹھیں گے نا، اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ کم از کم 5 لوگوں کو آپ نے بلانا ہے اس مناجات کی طرف انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دیکھیں روایت میں من فتح له باب خیر فلینتهزه فانه لا يدري متى يغلق عنه. کہتے ہیں کسی کے لیے اگر کوئی خیر کا راستہ کھل جائے تو اس کو فوراً اس کی طرف جانا ہے، تاکہ فضل الہی شامل حال ہو جائے، تاکہ ہم دنیا میں جب اللہ کے ساتھ اس طرح سے ڈیلنگ کریں گے اور بہترین فضل الہی کو جمع کریں گے تو آخرت میں یہ فضل منقطع نہیں ہوگی. جیسا کہ مشہور ہے، کہتے ہیں الاکرام بالاتمام. اکرام اگر کرم رب نے کرنا ہے تو یہاں بھی اور وہاں بھی کامل ہونی چاہیے، وہ منقطع نہیں ہونی چاہیے. اس لیے روایت میں ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی خیر کا دروازہ کھلے تو فوراً جم کرو، رش کرو، جاؤ اس خیر کو انجام دو. کیونکہ کبھی بھی وہ دروازہ بند ہو سکتا ہے. قرآن کے ورڈنگز آپ دیکھیں، سارعو، سارعو کبھی ہے اور کبھی ہے سابقو. سارعو سرعت سے نا، سریع اردو میں بھی کہتے ہوں گے، یا رش، بی ہری towards goodness. and سابقو یعنی competition. ایک جگہ آ کے ہمیں کہا ہے ہمیں بہت لالچی ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، وہ ہے فضل الہی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں رحمت الہی جو اس دنیا میں ہمیں مل رہی ہے وہ ایک ہے، اور وہی ایک تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم ہوئی ہے. رحمت واحدہ بین الجن والانس والطیر والبہائم والحوام. جتنی مخلوقات ہے ان میں جب ہم بہت اتموس پیار دیکھتے ہیں، کبھی کبھی آج کل ماشاءاللہ بہت سی نرسز، بہت سے ڈاکٹرز، بہت سے علماء کتنی جافشانیاں کر کے روح و جسم انسانی کی حفاظت کرتے ہیں اور کتنے اچھے کام انجام دیتے ہیں. اور بعض لوگ کتنے مہربان ہوتے ہیں، جان باز ہوتے ہیں، اپنی جان بازی پہ لگا دیتے ہیں. تو ان کے کرم کو دیکھ کر آپ حیران ہوتے ہیں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ تو صرف میرے 100 رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے.
جو میں نے یہاں دکھایا اور اپنے تمام مخلوقات کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کیا، جس کی وجہ سے یتعاطفون وبہا یتراحمون. یہ جو رحمت مادر نظر آ رہی ہے، رحمت للعالمین کا یہ مہینہ ہے، ان کی رحمت نظر آ رہی ہے، یہ تو صرف اور صرف اور صرف اللہ کا 1% رحمت ہے. باقی رحمتوں کے بارے میں ہم کیا کہیں، ہم کہاں جائیں. یہ ہے اللہ کے ساتھ حسن ظن اور نہایت پازیٹیو سوچنا. آپ کو پتا ہوگا کتنی حدیثیں ہیں حسن ظن کے بارے میں، اتنی پیاری پیاری احادیث موجود ہیں. آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ انا عند ظن عبدی المؤمن. میں کہاں ہوتا ہوں؟ جہاں مؤمن بندے کا گمان ہوتا ہے. ان خیرن فخیرا و ان شرن فشرا. اگر ہم نیگیٹو لیں گے تو نیگیٹو. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض نے یہ سوال کیا کہ اگر گناہگار کو خدا بخش دے گا، خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے عفو ہے، یہ بہت زیادہ عفو کرنے والا. اگر خدا بخش دے گا گناہگار کو تو پھر جس نے اطاعت کی ہے اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو جواب یہ ہے کہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی سچی مغفرت طلب کرنے کی، جو سچا انداز ہے توبہ نصوح کا. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے، وہ جب بھی کوئی ان سے خطا ہو جائے تو ایکسکیوزز بیان کرتے ہیں. وہ مناجات کی طرف کہاں آتے؟ کتنے کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے. وہ صلاۃ اللیل میں گھڑ گھڑا کر اللہ سے معافی مانگے. وہ کیا کرتے، وہ دوسروں کو بلیم کرتے. وہ کہتے او بیکاز آف مائی پیرنٹس، بیکاز آف مائی اسکولنگ، بیکاز آف مائی سوسائٹی پریشر، بیکاز آف بری نظر، بد نظر، magic, because of I don't know, jealousy, because of this, because of that, I'm suffering a lot. I'm negative towards everyone. My akhlaq is so bad because کسی نے مجھ پہ کچھ کر دیا. It's so easy to say. But look at the beautiful teaching of Islam in مناجات الشعبانیہ. یہ کہف الحسین آپ دیکھیں، یہ کہف ہے، یہ وہ قلعہ ہے، یہ وہ حسین مضبوط ہم کہتے ہیں نا کیا ہے قلعہ کیا کہیں گے، وہ حسین لا الہ الا اللہ حسن ہے، جس کے اندر جا کر انسان اتنا پیسفل ہو جاتا ہے، جو کہہ رہے تم خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو. اور جب جو انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنے گناہوں کو وہ خود بخود جو ہے وہ معافی مانگتا ہے، عفو درگزر، اور اللہ سے کہتا ہے کہ دنیا میں مجھے نہیں چھوڑے گا. الہی کیف آیسو ہمیں کر چکے، الہی تولی من امری ما انت اہلہ. جو تو چاہتا ہے وہ ہو جائے. یعنی میرے معبود میرا علم بہت محدود سا ہے، مجھے نہیں پتا مفاسد کا، مصالح کا، تجھے پتا ہے. تو خود میرا کفیل بن جا، جیسا کہ قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا ہے، آیت نمبر 156، الیس اللہ بکاف عبدہ. بندوں سے پوچھ رہا ہے خدا، اتنا just reviving us، دوبارہ ہمیں جگا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے. تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بار الہ پروردگارہ تو میرے امور کو جیسا تو جس چیز کا تو اہل ہے ٹھیک ٹھاک میرے لیے پلاننگ کر. وعود علی بفضلک علی مذنب قد غمرہ جہلہ الہی قد سطرت علی ذنوبا فی الدنیا وانا احوج الى سطرها علی منک فی الاخرى اذ لم تظہرها لأحد من عبادک الصالحین فلا تفضحنی یوم القیامہ علی رؤوس الاشہاد. بار الہ جس طرح دنیا میں تو نے ستاریت کی، آخرت میں بھی ستاریت کر. یہ ستاریت I just love it. یہ ٹاپک اتنا پیارا ہے، اس میں بہت سے پیغام ہے، میسج ہے. میسج یہ ہے کہ دیکھو اللہ ستار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ صرف دنیا تک نہیں آخرت تک بھی جا رہی ہے، اور اسی ستاریت کی وجہ سے ہم غافل ہو رہے ہیں
اور ہم جری بن جاتے ہیں، ہم عصیان کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں. لہذا معصیت الہی کی وجہ غفلت ہے، ستاریت الہی ہے، نہ یہ کہ خدا نخواستہ میں اللہ کو بہت احون الناظرین سمجھتی ہوں، یا میں اللہ کو اخف خفیف سبک یا بہت ہی اعوذ باللہ کم سمجھو. میں کہوں I care about people but I don't care about Allah. کبھی مہمان آتے ہیں تو ہم اتنا کیئر کرتے ہیں مہمانوں کا، لیکن کیا ہم کیئر کرتے ہیں کس کا؟ اللہ کا. کبھی ہم کہتے ہیں نا مہمانوں کی طرح ہی کبھی اللہ کی خاطر بھی جہاں دل نہیں چاہ رہا وہاں پر اپنے اخلاق کو حسنہ رکھ لو. تو یہ پروردگار عالم کا ستار العیوب ہونا یہ آخرت تک چلے گا اس کا سفر. اور اس ستاریت کو نہ صرف اللہ نے کہا خود رکھو بلکہ ہمیں بھی کہا ہے. یہ نہیں کہا میں صرف ستار ہوں، تمہیں بھی ستار بننا ہے. ان اللہ حیی ستیر، حیا سے ہے حیی. اللہ فل آف حیا، فل آف ماڈیسٹی، بہت زیادہ بندوں کا خیال کرتا ہے. وہ ستیر، ستیر there's so much emphasis on this word. not only ستار کہہ رہے ہیں یہاں بہت زیادہ چھپانے والا ہے. اور جیسے بہت سی ایسی چیزیں اگر میرے دوست احباب کو جو کہ ہمیشہ میرے کبھی کبھی میرے اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، خدا ان سے بھی چھپاتا ہے. بہت سے حسود جو ہم مجھ سے جالسی کرتے ہیں وہ بہت سی میری چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ان سے بھی چھپاتا ہے. کیا رحمتیں ہیں. ان اللہ حیی ستیر یحب الحیا والستر. ہمیں بھی کہا ہم جتنے میں باحیا رہیں گے آخرت میں اتنے ہی باحیا ہمارے ساتھ ڈیلنگ ہوگی. جتنا ہم لوگوں کی ستاریت کا خیال کریں گے اتنا ہی زیادہ پروردگار عالم ہمارے ساتھ ستاریت سے کام لے گا. تو لہٰذا انشاءاللہ ہم پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں خدا بندہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کہیں کسی اسٹریٹ سے گزرے اور آپ گر گئے بہت بری طریقے سے، اور دو آدمی گزرے تھے اور وہ ہنس پڑے. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ آپ لائیو تھے اور ملینز لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے اور اتنے سارے لوگ تھے اور آپ وہاں گر پڑی اور اتنے سارے لوگ آپ پہ ہنس پڑے. تو یہ دنیا اتنی حقیر سی ہے. یہاں بہت سے لوگوں کی نظر میں اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، ستاریت سے کام لیا. بٹ وَأَنَا احوج یعنی بہت زیادہ مجھے احتیاج ہے. إِلَى سَطْرِهَ عَلَيَّ مِنْكَ فِي الْأُخْرَى. دنیا میں تو نے کیا، اب اس کو جاری رکھ اخرا میں بھی کر دے. کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے صالح بندوں کے سامنے میرے عیوب کو تو عیاں کر دے. یہ ہم لوگ سوچتے ہیں. میں نے افراد جو ہیں وہ ہمارے باطن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ان کے سامنے جاتے ہوئے. تو میں ہمیشہ کہتی تھی استغفر اللہ، ایسے نہ کہو. اللہ پر ہمارا بھروسہ اتنا کم ہے، ہم اللہ کو اتنا استغفر اللہ حقیر سمجھتے ہیں کہ ہر عارف جو ہے وہ ہمارے تمام باطن کو دیکھ لے. یہ تو نہیں ہو سکتا. عارف تو چھوڑے، پروردگار عالم انبیاء سے بھی چھپاتا ہے، ملائکہ سے بھی چھپاتا ہے، امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے بھی، جہاں اللہ کو ستاریت کرنا ہو اس سے بھی اللہ ستاریت سے کام لیتا ہے، عزت دیتا ہے. فرشتوں کو خبر نہیں ہوتی. یہ ہمارے جو وہ والے اعمال لکھتے ہیں جس کی اجازت اللہ دیتا ہے، جس کے اوپر سے اللہ پردہ اٹھاتا ہے. اور اللہ بہت مہربان. ماشاءاللہ مناجات شعبانیہ کی شرح میرے استاد بزرگوار علامہ انور علی نجفی میرے بھائی، انہوں نے بھی بہت بہترین کی ہے اور وہاں پر بھی موجود ہے. بہت 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 اچھی. اور یہ روایت مجھے اتنی اچھی لگی، میں نے خود بھی آج پڑھی کہ لکھا ہے کہ عرش الہی میں ہم سب انسانوں مومنوں کی ایک شبیہ موجود ہے. کین یو بلیو اٹ؟ آئی کانٹ. راضیہ بنت محسن کی شبیہ عرش الہی میں موجود ہے. اگر میں اچھا کام انجام دوں گی تو وہاں پر فرشتے مجھ پر درود اور صلوات بھیجتے ہیں.
آپ پر بھی. اور اگر کوئی برا کام انجام میں دوں گی تو پروردگار عالم حیا اور ستاریت کی وجہ سے اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے اور فرشتوں کو خبر بھی نہیں ہوتی. کین یو بلیو اٹ؟ اٹس آؤٹ آف آور امیجنیشن. ہم سوچ بھی نہیں سکتے پروردگار عالم کا ہمارے ساتھ برتاؤ ہے. یہ برتاؤ غیر حزم ہے. تو یہ ہے ستاریت الہی. انشاءاللہ ان مناجات کو پڑھ کر اپنی ستاریت کو بھی اللہ سے مانگ کر ساتھ ساتھ ہم کیا چاہیں؟ ہم یہ چاہیں کہ پروردگارا ہم بھی ستار بنیں, ہم بھی اپنے اعتبار سے لوگوں کی عیب کو چھپائیں اور لوگوں کی عیب کی طرف اتنے غور و فکر سے نہ دیکھیں. اچھا جی. الہی جودو کا بسط عملی, پروردگارا تیرا جود جو ہے نا میرے عمل سے بھی زیادہ میگنیفائی ہے, بسیط ہے, بڑا ہے, عظیم ہے. دیکھیں عمل کہتے ہیں خواہش کو, آرزو کو, وش, ڈیزائر. یو آر لانگنگ فار سم تھنگ, یو نو یو آر لانگ. سو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اپنی آرزوؤں کو بہت بڑا بنانا ہے. عظیم بڑی بڑی آرزویں ہماری ہونی چاہیے. وائی؟ بیکاز اللہ کی صفات لامحدود ہے, تو ہماری تمنا, ہماری جو آرزویں ہیں وہ بھی لامحدود ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جودو کا بسط عملی و عفو کا افضل من عملی, یعنی میرا اللہ کا نام میں سے ایک نام ہے عمل. و بغیتی, I just love it. اللہ میری آرزو ہے ہماری اللہ تبارک و تعالی. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں, ہم اپنے آرزوؤں کو بہت عظیم, بہت بڑی بڑی آرزویں رکھیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہاں کچھ احادیث لکھی ہے, میں ڈھونڈ رہی ہوں. I love to write, I don't like to type, that is my problem. So یہاں پہ کچھ لکھا ہے کہ جیسے ہماری آرزو, ہماری دعائیں یہ ہونی چاہیے کہ ربی وفقنی بما, اس دعا کو اپنی قنوت میں ضرور شامل کریں. اور ہم نے ایک اہم یہ بھی چلانی ہے انشاءاللہ کہ مناجات شعبانیہ کا کچھ حصہ ہم حفظ کریں. آپ ایسا کریں, اپنی آواز ریکارڈ کریں. جیسے آپ کو اگر یہ پورشن پسند آیا, کیونکہ ہم الہی کا چلہ کاٹ رہے ہیں نا 40 مرتبہ سے زیادہ, الہی 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 الہی. ہر الہی کے بعد ہمارا درجہ انشاءاللہ, ہماری قربت اللہ سے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ہر الہی ہمیں ایک عجیب درجے کی طرف لے کر جائے گا. I don't know, I shouldn't express my feelings. مجھے تھوڑا اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور آپ لوگ تنہائی میں اللہ کے ساتھ اپنی فیلنگز کو اظہار کریں. اور کیا کریں؟ اپنی آواز ریکارڈ کریں اور اس کو یاد کریں, اس کو اپنے قنوت میں شامل کریں. مجھے بچپن سے میرے استاد نے قنوت میں جو مناجات شعبانیہ کا آخری پورشن ہے, میں ہمیشہ وہ پڑھتی ہوں. جب وہ پڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گی. سو یہاں پر اور علماء کی فیملی میں مناجات شعبانیہ دعائے کمیل کی طرح عام ہے اور اکثر لوگوں کو یاد ہے, حفظ ہے. تو حفظ کرنے کا بھی باقاعدہ یہ بہت زیادہ سیرت معصومین اور سیرت علماء میں موجود ہے. تو اس لیے آپ یہ دعا ضرور یہ بھی یاد کر لیجیے گا, ربی وفقنی بما تحب و ترضا. اپنی سوچ, اپنی دعاؤں کو, اپنی عمل یعنی آرزوؤں کو اونچا کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کا جود و بخشش بھی بے کرا ہے. تو آرزویں بھی چھوٹی چھوٹی نہ ہو کہ گھر مل جائے تو حسن مل جائے, وہ بھی اسکن والا حسن, پتہ نہیں پاس ہو. اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. I love this portion. مجھے پتا ہے ماشاءاللہ میری بہنیں they all know about this دعا, but اپنی میں بیٹیوں کو بتا رہی ہوں کہ وہ ضرور جا کر اس کو پوچھیں, اپنی ماؤں سے لکھیں اور اپنی قنوت کو حسین بنائیں مناجات شعبانیہ کے صدقے سے. سو عفو الہی افضل ہے کس سے؟ میرے عمل سے. عفو خدا بیشترس جرم ماست نقطے سر بستے چھدانی خاموش. کچھ پتہ نہیں ہے, چپ رہو, نہیں جج کرو اللہ کے بارے میں کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا, امپاسبل. عفو خدا بیشترس جرم, جو ہم جرم کرتے ہیں اس سے بیشتر ہے. تم کون ہوتے ہو عفو الہی کے بارے میں جو ہے وہ کچھ قضا کرے. تمہیں حق نہیں ہے قضاوت کرنے کا اور کہنے کا کہ اللہ جو ہے وہ کم معاف کرتا ہے یا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. اچھا جی,
جیسے یہ واقعہ مشہور ہے، جابر بن عبداللہ انصاری نے آ کر کہا کہ ایک خاتون یہ پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ کہ میں نے اپنے بچے کا مرڈر کیا ہے، قتل کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ جیسے یہ سنا رحمت للعالمین جو ایک رحمت الہی کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس ذات میری جان ہے، اگر 70 انبیاء کو بھی قتل کر لے، مار لے، لیکن سچا توبہ نصوح کرے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ یہ شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے کہ ہمیں مناجات شعبانیہ جیسے عظیم، بے مثال، میچ لیس، نو سیکنڈ، یو ڈونٹ گیٹ اٹ any school of thought، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں، اس لیے میں بار بار کہہ رہی ہوں تاکہ خاص طور پر ہمارے جوانوں کو یقین ہو جائے کہ ہمارے پاس کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ ہم اتنے بڑے سرمایہ سے اپنے آپ کو کیوں ڈپرائیو رکھیے؟ ٹریجر ہے، ٹریجر۔ کہا یہ شیطان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ جو ہے اس کو تھوڑا سا دھندلا، تھوڑا سا گرد آلود، تھوڑا سا گندا بنا دے، غلط احساسات ہمارے اندر ڈالیں۔ نہیں، این درگاہ ما درگاہ نومیدی نہیں، 100 بار اگر توبہ شکستی باز 100 مرتبہ بھی اگر توبہ توڑ لیا ہے تو پھر آ جاؤ، کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ نا امیدی سب سے بڑا وہ حربہ ہے، وہ ویپن ہے جس کو شیطان یوز کرتا ہے۔ یقیناً جب ہم اپنے گزشتہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اف نا امید، دیکھتے ہیں یا خدا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، غضب۔ لیکن جیسے اللہ کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں محبت کا ہاتھ اللہ نے ہماری طرف بڑھایا ہوا ہے، وہ بندے کا منتظر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے گریوں کی آواز، گناہگار مجھے پسند ہے، وہ گناہگار میرے پاس آ جائیں۔ اور وہ صرف معاف کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ وہ اتنا مہربان ہے کہ بخشش کے بعد، معافی کے بعد، عفو کے بعد جو ہے وہ عزت بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے۔ اس لیے رحمت الہی سے دوری ایک بہت بڑی بے انصافی ہوگی جو ہم اپنے ساتھ کریں گے۔ بار بار اپنے آپ کو تلقین کریں، اپنے آپ سے کہیں کہ پروردگار عالم مجھے چاہتا ہے، اسی لیے تو اس نے مجھے خلق کیا، اگر چاہتا تو خلق ہی نہ کرتا۔ خلقت کا جو اصل منشا ہے وہ ہے محبت۔ یہ اگر بار بار اپنے آپ سے کہو گے، if you talk to yourself، تلقین means you're just keep teaching yourself، keep talking to yourself، پروردگار عالم اللہ truly loves me، therefore he has created me، یہ دے گا، یہ آپ کے اندر وہ عشق کا شعلہ چراغ روشن کرے گا جس کی ہمیں اس آئسولیشن میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ I call it اعتکاف۔ nowadays we are getting most of inshallah the time if social media allows us inshallah، تو ہم لوگ جو ہے وہ اعتکاف میں ہیں اور ہمیں خلوت کا اتنا حسین اچھا موقع مل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، میں نے بہت زیادہ سوچا تھا ہم کور کریں گے لیکن نہیں کر پائے، انشاءاللہ کل اور زیادہ ہم تیزی سے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اور صرف 3 کلاسز رہتی ہیں، within 3 sessions we have to finish it انشاءاللہ۔ پروردگار عالم ہمارا نام نجوہ کرنے والوں میں لکھ دے، حنین المظلمین میں ہمارا نام لکھ دے، اور امام زمانہ کی قنوت میں ہمارا نام محفوظ ہو جائے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ سوالات ہیں تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں، میں ایکسٹرا 5-10 منٹس دے سکتی ہوں، لیکن کل سے انشاءاللہ، کیونکہ آج میں نے آپ کو شروع میں نہیں بتایا تھا، کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، کافی ٹیکسٹ میسیجز آئے کہ where you are going to answer our questions، so اچھے کویشچنز کیجیے گا، ٹھیک ہے۔